بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، معزز حاضرین اہل اسلام، آج آستانہ عالیہ بنگالی شریف میں اس موقع پر کہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنگالی شریف پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید جابر علی شاہ صاحب دامت معالیکم، ان کے اہلیہ محترمہ اور عزیز القدر صاحبزادہ سید اسد علی شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے پردہ کر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یہ اطلاع بھی سید اسد علی شاہ صاحب نے دی اور ان کے اپنے جو جذبات ہیں انہوں نے نظم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور جس حوصلے سے انہوں نے یہ اشعار پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ مستقبل میں سارے مریدوں کے لیے ان کو ایسا ہی تسلی دینے والا، صبر والا اور حوصلے والا فرمائے۔ مجھے انہوں نے فون پر اطلاع دی تو فرمانے لگے کہ آپ ختم شریف میں آ جائیں، اور ابھی انہوں نے اس پر میرا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سادات کرام ہیں
اور باپ دادا سے، پردادا سے، اس سے بھی اوپر کی نسبت سے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ولی ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور عرصے سے بنگالی شریف اور میرے بزرگوں کا مکی شریف کا بھی تعلق ہے۔ یہ حق ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق رکھا ہے، ان حقوق میں سے ہے کہ ہم تعزیت اور تسلی کے لیے مومن بھائی کے پاس چل کر جائیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ حقوق ایسے ہیں جن میں معاشرت ہے، ایک سماج ہے، ایک سوسائٹی ہے، اس کے ضابطے ہیں، اس میں ہمارا بھلا ہے سب کا، لیکن چونکہ یہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے، تو اللہ اور رسول جن بھلائیوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں، اسی نیت سے کوئی انسان ایک مومن بھائی کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک صحیح موجود ہے کہ من عزا مصابا فلہ اجرہ، کسی مصیبت زدہ کی جس نے تسلی تشفی کا کلمہ بولا، اللہ تعالیٰ اس کے کلمات کا بھی اس کو اجر عطا فرمائے۔ یہ ترحیم ہے، دعا ہے، تسلی ہے، تشفی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس پر ہمیں جو بھی حاضر ہوئے، میں بھی آیا ہوں، ان کی اطلاع پر میں دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے پھر بھی حاضر ہوتا، صاحبزادوں کے پاس، سیدوں کے پاس، حضرت قبلہ پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب کے پاس، پیر سید جابر علی شاہ صاحب کے پاس، لیکن مجھے زیادہ سفر کے ساتھ بھی میں نے جو قصد کیا کہ ضرور ختم شی میں بھی حاضر ہو جاؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پیر جابر علی شاہ صاحب سے بھی زیادہ جس چیز نے مجھے اس پر آمادہ کیا کہ مجھے ختم شریف میں ضرور پہنچنا ہے، وہ سید اسد شاہ صاحب کا خود فون کرنا تھا، کیونکہ جتنے بھی رشتے ہیں، بیٹا یا بیٹی ماں کی پردہ کرنے سے جتنا متاثر ہوتا ہے، اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے لیے یہ اہم تھا کہ مجھے اس عزیز نے یاد کیا، تو اسی جذبے سے میں حاضر ہوں۔ اور جیسے پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب نے اعلان فرمایا، ہر جگہ ہی، لیکن یہ اسلام آباد کے قریب ہے، راول پنڈی، یہاں پہ سب اضلاع میں پابندیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس وبا سے پورے ملک کو محفوظ رکھے۔ سادات کرام بنگالی شریف سے سب سے اعلیٰ ترتیب بزرگوں سے اور ذمہ دار حضرات جتنے بھی درگاہ شریف کے، ان سب سے تعزیت و تسلی، جیسے سرکار کا فرمان ہے، چونکہ سب رشتے ہر انسان کے جو بھی دنیا میں آیا ہے، سب کے رخصت ہوئے ہیں، گئے ہیں، جانا ہے سب نے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، جب تو قبرستانوں میں یہی کہتے ہیں، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، تم گزر گئے ہو، ہم آپ کے پیچھے ہیں اور جلدی آپ سے ملنے والے ہیں۔ یعنی قبر والوں کے لیے جو تسلی کے لفظ ہیں، اس سے بہتر لفظ ہو ہی نہیں سکتے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ گئے ہو، ہم آ رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہیں اور ابھی ملاقات کریں گے آپ سے۔ اس سے بہتر تسلی کے کیا لفظ ہو سکتے ہیں قبر والے سے، کہ جو فوت ہو گیا ہے اس کو یہ تسلی دے رہے ہیں ہم کہ بس آپ گئے ہو، ہم بھی آ رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے۔ اور یہی حقیقت ہے۔ میں جب 30 سال میری عمر تھی تو میری والدہ نے دنیا سے پردہ کیا،
میرے والد ان سے 2 سال پہلے فوت ہوئے، 28 سال عمر تھی میری، اور یقین کریں کہ عزیز القدر اسد شاہ صاحب نے، جو اسد علی شاہ صاحب نے پڑھا، تو انسان کی فطرت ہے، اس کو سب رشتے اس کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں جس وقت کوئی یاد کرتا ہے۔ وہ والدہ کا ذکر کر رہے تھے اور ان کی والدہ کو تو 2 دن ہوئے پردہ کر گئیں، اور میری والدہ کو 32 سال ہو گئے ہیں پردہ کیے دنیا سے، یعنی میں 30 سال کا تھا، اس وقت 62 سال کا ہوں۔ ابھی بھی جب یاد آتی ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، درد محسوس ہوتا ہے ان کا۔ تو ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے جس کو کوئی لفظ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ قریب ترین اس رشتے کو جس شخص نے بیان کیا، جس ہستی نے، مولا کائنات ہے۔ آپ نے جب ذکر کیا تو بہت میں نے ایسا فصاحت کے ساتھ کسی کا بیان نہیں دیکھا جیسا حضرت مولا کائنات نے بیان فرمایا۔ کوئی بندہ اولاد کا اور ماں کا تعلق ایسی فصاحت سے بیان نہیں کر سکتا، اتنی باریکی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور درد سب محسوس کرتے ہیں، انبیاء بھی محسوس کرتے ہیں، رسول اعظام بھی محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے فرزند گرامی حضرت ابراہیم جب وصال فرمایا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تازہ مٹی پر تشریف فرما تھے، جو قبر کھودی گئی تھی اسی کی مٹی پر آپ تشریف فرما تھے۔ اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آنسو مبارک آنکھوں سے جاری ہوئے اتنے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، سینہ مبارک پر بھی محسوس کیے گئے، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے آنسوں سے تازہ مٹی بھی بعض جگہوں سے تر ہو گئی۔ تو انہی 2 میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں رو رہا ہوں، میں حزن اور تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس وقت جب ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی حضرت ابراہیم کی، ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا، ابراہیم تیرے فراق میں رنجیدہ ہوں، ہم تیری جدائی میں محزون ہیں۔ یہ لفظ ہیں آپ کے، چہرہ مبارک دیکھ کے۔ اور صحابی کا سوال، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی یہ آنسو تو رحم ہے، اور اپنوں پر جس کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہے اس پر تو رب بھی رحم نہیں کرتا۔ صحابی درد محسوس کرتے تھے، انسان کون ہے جو نہیں محسوس کرتا؟ جانور محسوس کرتے ہیں، حیوانات پرندے تک محسوس کرتے ہیں، انسان کیسے محسوس نہیں کرے گا؟ لیکن پوچھا کیوں؟ اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ خوشی اور غم تک بھی رب تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی اس قانون کی روشنی میں ہی اظہار غم بھی کرتے ہیں، یعنی تبھی غم کو شرعی حدود میں ہی رکھتے ہیں۔ یعنی جس کے اپنے ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے۔ یہ پوچھا بھی آپ نے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے پوچھا کہ ہم کتنے حد تک جا کر خوشی و غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو عرض کیا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں رو رہا ہوں، کیونکہ میں رنجیدہ ہوں، اور یہ منع نہیں ہے رونا۔ کیوں؟ کہ یہ تو رحم ہے،
اور اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ کسی کے اس جذبے پر پابندی کیسے لگائے گا کہ کوئی روئے نہیں؟ جو چیز منع ہے وہ شکوہ ہے، اس کی تقدیر کا شکوہ منع ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ منع ہے کہ کوئی مومن نہ کرے۔ رہ گیا کہ اس کو غم لگتا ہے اور غم کا اظہار کرتا ہے، تو یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اس لیے یہ اس کی حدود ہیں، اور محسوس کرنا یہ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ رسمی کلمات کئی کہہ دیتے ہیں، میرا بچہ 1.5 سال کا فوت ہو گیا، جو بھی بندہ آئے 2 صحابہ میں سے تو وہ سلام سے بھی پہلے کھڑا کھڑا کہہ دیا اللہ دی رضا۔ مجھے ایسے لگے کہ یہ رسمی کلمہ بن گیا، ہر بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن تشفی اور تسلی کے کلمات کہنا سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کو اجر عطا فرماتا ہے تسلی کے لفظ بولنے سے۔ اور رسمی جملے اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندہ ایک ہی جملہ اگر دہراتا ہے تو جس کے مصیبت ہوتی ہے نا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک فارم بن گیا پورا جس میں لوگوں نے ایک لفظ کہنا ہے۔ ایک ہماری خالہ تھیں عزیزہ ہماری بزرگ، فرمایا تشریف لائیں تو مجھے کہنے لگی، گھر میں میرے سارے بزرگ مجھے قاری کہتے ہیں، تو مجھے کہا قاری پترا تیرا بڑا جان ہو گیا، تیرا بڑا نقصان ہو گیا، یعنی جان ہمارے ہاں کہتے ہیں ایسے موقع پر لفظ بولا اس کا مطلب نقصان ہوا ہے، تیرا بڑا جان ہو گیا۔ تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے جملہ بدل کے کہا ہے اور یہ تسلی کا جملہ انہوں نے بولا ہے میرے سامنے، یعنی یہ تسلیم ہی نہ کرنا کہ کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے، یہ کوئی شرعی بات نہیں۔ اللہ جو فرما رہا ہے نقسم من الاموال والانفس والثمرات، مطلب کوئی کمی ہوتی ہے، وہ کمی ہوتی ہے جس کو دنیا روتی ہے اور محسوس کرتی ہے، اور جتنی کمی ہوتی ہے اتنا ہی درد ہوتا ہے، اور ایک بچے سے زیادہ اس درد کو کون محسوس کر سکتا؟ میں تو شادی شدہ تھا، میرے اپنے بچے بھی تھے، لیکن اسد علی شاہ جس عمر میں ہیں، ابھی سید صاحب بتا رہے تھے کہ 9ویں کلاس میں پڑھتے ہیں اور ان کا اور بہن بھائی بھی کوئی نہیں، تو ایسے وقت میں ماں سے محرومی، ان کے سائے، ان کی دعاؤں سے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ تسلی سید اسد علی شاہ کے لیے کہوں گا، اور پھر حضرت قبلہ پیر صاحب سجادہ نشین صاحب سے بھی، اور خاندان کے سارے جتنے بھی ان کے بزرگ ہیں، ان کے عزیز ہیں، سب سے اظہار تعزیت و تسلی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، حاضری دی، اللہ اکبر، تو اپنے رب سے اجازت مانگی، رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دینی ہے، فرمایا دے لو، جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت کیوں لی، اس کا یہ موضوع نہیں آج کا، اجازت لی، اجازت دی رب نے کہ جائیے۔ تو اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، جن کی قبر پہ جانے کی اجازت نہیں، تو ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، لا تقم علی قبرہ، اس حکم کے آنے کے بعد اجازت دے جس کے لیے رب وہ حاضری کے قابل ہوتا ہے، تبھی اجازت ہوتی ہے، یہ بات۔ اور پھر جو تشریف لے گئے اتنا روئے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس سے زیادہ صدمے میں کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ صدمے کی کیفیت میں کبھی نہیں دیکھا۔ 5.5 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، اور سفر میں تھے مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ کی طرف مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے راستے میں ہی
وصال فرمایا، ابوا شریف. تو وہیں آپ کی قبر انور ہے. جن مسلمانوں کو توفیق ہے زیارت کی اور بچ جائیں وہ شرطوں سے تو حاضری دیتے ہیں، ورنہ شرطیں اتنا پیچھا کرتے ہیں کہ بندہ تنگ پڑ جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کا رویہ انسانی نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں، یہ مذہبی جنگ الگ ہے، انسانی رویہ بھی نہیں کہ کسی بچے کو یا کسی عزیز کو اس کی ماں کی قبر پر جانے سے روکا جائے، اور رسول اللہ کی قبر انور ان کی والدہ کی اس کی طرف جانے سے روکنا انسانی رویہ کے خلاف ہے. مذہبی بات الگ ہے، انسانی رویہ کے خلاف ہے. اس لیے آپ جب تشریف لے گئے تو چہرہ مبارک آنسوں سے تر ہو گیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنے صدمے میں حضور کو کبھی نہیں دیکھا. کیوں کہ 5.25 سال کی عمر مبارک میں بہت زیادہ یادیں نہ بھی ہوں، کیونکہ 3 سال تو اس میں سے گزر گئے حضرت علیمہ سعدیہ کے پاس. تو آپ اپنی والدہ کے پاس کتنا عرصہ رہے جب تھے؟ عمر مبارک 6.25 سال تھی، لیکن ان کی محبت یاد کرتے تھے، اور اس محبت کی وجہ سے آپ پر یہ اثرات تھے. اور پھر اپنی والدہ کی وہ بات بھی یاد کرتے تھے کہ جنہوں نے 6.25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں سرکار آپ کے سر انور کے پاس چہرہ مبارک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ام ایمن جن کو برکہ کہتے ہیں، سیدہ ہے ہماری سرکار کی خادمہ ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئی تھی. حضرت آمنہ کی خادمہ تھی، وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے حضرت سیدہ آمنہ، اور نبی علیہ السلام کے سر انور پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسا بنائے گا کہ تیرے ذکر سے اور تیری ذات سے آمنہ کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا. جو تجھے یاد کریں گے وہ آمنہ کو بھی بھول نہیں پائیں گے. اس عمر شریف میں 6.25 سال کتنا جانتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 15ویں صدی میں علماء کہتے ہیں وہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے. اماں کو یہ یقین تھا کہ تو ایسا ہوگا، نہ تو پرانا ہوگا نہ تیری ماں کا ذکر کبھی پرانا ہوگا. اور میں آپ مومن ہو، آپ کو اپنے سے اچھا مومن سمجھتا ہوں. میں ایک نکما بندہ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وعدہ لا شریک کی قسم ہے، میری ماں تو میری ماں ہے نا، لیکن حضور کی ماں کی رحمت مجھے اپنی ماں سے بھی زیادہ لگتی ہے. اور جب کبھی یاد آتی ہے آپ کی، میں نے نجدیوں کے پیرے میں بھی واللہ العظیم 3 دفعہ چھپ چھپا کے بھی میں قبر انور پر حاضر ہوا. اور ایک دفعہ تو ایسا حاضر ہوا کہ رات کا وقت تھا، اور وہاں چونکہ لائٹ ہے کوئی نہیں، اوپر لائٹ نہیں تھی، پہاڑی ہے اس کے اوپر مصیف ہے. کوئی سنی بھائی عاشق گیا تھا، اس سبز رنگ کر آیا، اور اتنا کر آیا گیلا کہ جب میں حاضری دی تو میرے سارے کپڑے وہ سبز رنگ کے ساتھ رنگ ہیں. ہاتھ قبر انور کے قریب کیا تو ہاتھ بھی اسی طرح ہو. اور جب واپس لوٹا میں تو جو مستورہ وہ موقف ہے اڈا جس پر آ کر بڑی سڑک پر آتے ہیں، تو وہاں شرطے کھڑے تھے اور پوچھے وہ کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا بس یوں ہی آبادی میں گئے تھے. آبادی کیسے آئے، تیرے پاس رنگ کیسا ہے؟ تو میں نے پھر کہا وہیں سے آیا ہوں جہاں تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ جب رنگ ہی دیا ہے انہوں نے تو اب کیا بات کریں. قبر انور اوپر یہ رنگ لگا تو پورے کپڑوں کو لگ گیا، کیونکہ میں قریب سے حاضری دے رہا تھا. تو مومنین کرام، ہم جن طریقوں کو خوش اخلاقی سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید ہمارے تعلقات لوگوں سے اچھے رہتے ہیں، وہ سنت ہے حضور کی. اس نیت سے مت کیجئے کہ صرف تعلقات اچھے رہتے ہیں. ہمیں کسی ایسی کتاب سے تعلق اچھے بنانے کی، لوگوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. آج کل میں کئی گھروں میں جاتا ہوں
لوگ مدعو کرتے ہیں تو چلا جاتا ہوں، بیٹھکوں میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے ڈیل کارنیگی کی کتاب پڑھی ہوتی ہے کہ لوگوں سے کیسے ملا جائے، لوگوں سے تعلق کیسے رکھا جائے، خوش اخلاقی کسے کہتے ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے ایسی کتابیں دیکھ کر۔ کیوں؟ اوے اچھے اخلاق کا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جو ہمارے نبی پاک نے ہمیں نہ بتایا ہو؟ ہمیں کسی اور سے پوچھنا پڑے بھائی تو آ کے بتا تعلقات اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کارنیگی سے ہم پوچھ کے کر بھی لیں گے کسی سے تعلق اچھے تو اللہ تو اجر نہیں دے گا نا۔ اللہ اجر تیرے عمل پر تبھی دے گا جب رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر رسول کو یاد کرتے ہوئے تو مومن بھائی سے رشتہ استوار رکھے گا تو رب اجر دے گا تمہیں۔ ویسے لکھا ہے کہ حکمت کی بات کہیں سے ملے لے لو، لیکن جو الحکمہ کا معلم ہے اس نے کوئی گنجائش چھوڑی ہے؟ یہ تو تیری گھر کی بات ہے، تیرے اپنے مخدوم نے، تیرے آقا نے جب کوئی بات ایسی رہنے نہیں دی کہ تو اور در پر جائے یا کسی چشمے جس سے جا کے اپنی پیاس بجھائے، چشمے ان کے مقابلے میں آئیں کوئی نہیں۔ وہ تو دارالحکمہ ہیں، وہ مدینۃ العلم ہے، وہ صاحب خلق عظیم ہے۔ ہمیں کوئی عادت بھی اپنانی ہے، بھائیوں کو بھائی بنانا ہے، رکھنا ہے، دوستی اور اخلاص کا تعلق تو ہمیں حضور سے پوچھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں للہ، اگر ایک جنازے میں شرکت کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قرات ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات وہ نہ سمجھنا جو ایک پیمانہ ہے حجاز کا، فرمانا ایک جنازے میں حاضر ہو کر اللہ تمہیں جو اجر دیتا ہے وہ ایک قرات اود پہاڑ کے برابر اس کا وزن ہے جو ایک مومن کو مومن کی نماز جنازہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک جاتے ہو، قبرستان تک جاتے ہو، تدفین میں شامل ہوتے ہو، تو یہی جو ایک قرات اللہ دے رہا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے وہ 2 قرات ثواب عطا فرمائے گا، اور دونوں قرات کا وزن اود پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، طالب علم تھا، مجھے کہنے لگا 2 پہاڑ کے برابر ثواب اگر تکڑی پر نکل آئے تو پھر اور نیکی کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا واقعی کوئی ضرورت نہیں، ایک جنازے میں شریک ہو، ایک آدمی کی تدفین میں شریک ہو جائے، کوئی اور نیکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے 2 پہاڑ کے برابر ایک جنازے کا ثواب اور ایک تدفین کا ثواب لے کر تکڑی پر چلا جائے، لیکن میں کیا پترا یہ مزاح نہ سمجھنا، یہ بات صحیح ہے، کسی نیکی کی اور ضرورت نہیں، لیکن اس کو کہ جس نے کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ 4 اود پہاڑ کے برابر انہیں گناہ بھی ساتھ اٹھا لیا ہو۔ لوگوں کو مزاح سوجتا ہے ایسی باتوں پر، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں۔ آپ کہیں گے وہ 4 اود پہاڑ کے برابر جو گناہ ساتھ کماتا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بی بی پاک ہیں، ہماری مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے ایک اور بی بی پاک ہیں مومنوں کی ماں ہیں، ان کے بارے میں صرف ایک لفظ بولا حضور کے سامنے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو لفظ بولا ہے نا یہ اتنا ترش ہے، اتنا تلخ ہے کہ اس کی تلخی اگر سمندر میں گھول دی جائے نا تو سارا سمندر بھی تلخ ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہی لفظ کو دوہرا کے بولنے کا 4 اود پہاڑ کون سا گناہ بنتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ دوہرا کے بتاؤں۔ ہم کتنے کلمے دن میں بول جاتے ہیں اور کتنی ترشی اور کتنی کھٹائی اور کتنی تلخی اور کتنی کڑواہٹ ہوگی اس کا اندازہ کرو۔ بی بی پاک ہیں مومنوں کی ماں، اور جن کے بارے میں بات کی وہ بھی مومنوں کی ماں ہیں، لیکن ان کا آپس میں رشتہ معاشرت کا تھا، اور خاص معاشرت جس کا لفظ میں بول نہیں پاؤں گا۔
دو بیویاں اگر ایک نکاح میں ہوتی ہیں تو معاشرت جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سین سے رشتہ شروع ہوتا ہے، تو بول نہیں پاؤں گا، مسجد بھی ہے اور وہ پاک لوگ ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں تلخ لفظ بولا تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اتنا تلخ ہے کہ اگر سمندر میں گھولیں تو سارا سمندر تلخ ہو جائے۔ اب آپ کو اندازہ لگا، اور نیکیاں کرنا مشکل نہیں، ان کو نبھانا اور بچا کے نیکیاں رکھنا مشکل ہے۔ ہاں، آپ جتنی نیکیاں کرتے ہو نا، اس دن کی نیکیوں سے ہی آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن تب جب زبان نے بھی سنبھال کے رکھا ہو، نگاہ نے بھی سنبھال کے رکھا ہو، کانوں نے بھی سنبھال کے رکھا ہو، دل نے بھی سنبھال کے رکھا ہو۔ ایک سید صاحب سے ایک مرید نے عرض کیا کہ سرکار، وہ جملہ جو پڑھ کے آپ سر پیڑ کا دم کرتے ہو، سر درد کا دم کرتے ہو، میں 10 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں، مجھے بھی پک گیا ہے، کیونکہ وہ بزرگ چھپا کے نہیں پڑھتے تھے، وہ زور سے پڑھ جاتے تھے، تو جو حافظ مولوی ہوتے ہیں یا تھوڑا طالب علم ٹائپ بچہ ہوتا ہے، وہ فوراً لفظ یاد کر لیتا ہے۔ بلکہ اب تو مریدوں کو یہ بھی عادت ہے کہ مرشد کی کتاب سے ایسی دیکھ رہا ہو تو جوڑ کے ویخ دن میں کیڑی چھپی کتوں دی، تاکہ یہ ہم بھی مطالعہ میں لے آئیں، یہی پڑھ کے تھے مولوی بنے یا پیر بنے۔ تو کہا سید صاحب جملہ مجھے یاد ہو گیا، تو انہوں نے کہا پھر یاد ہو گیا تو شکر کر رب دا، 10 سال تیرے ضائع نہیں ہوئے، تمہیں جملہ یاد ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، جملہ یاد ہونے کا شکر تو کروں گا، لیکن تجربہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا میں اپنے پنڈ گیا سا تے بڑے مریض آئے میرے کو، انہوں نے کہا سیدہ کو 10 سال رہے ہیں، ان تے تیرے وچ بھی کوئی گل ہوے گی۔ اکھے سارے انہوں میں پھوکا اوہی پڑھ کے ماریا، تے سارے انہوں پوچھے اب کوئی فرق پیا جی؟ انہوں نے آکھے آگے نالوں کچھ ود ہو گیا۔ یہ باقاعدہ لکھی ہوئی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پھر؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کلمے وہی ہیں، کلمے وہی ہیں، دم بھی اسی طرح کیا۔ اب میں زیادہ تعجب میں ہوں کہ اگر کلمے کی برکت ہے تو مجھے حاصل ہونی چاہیے تھی اور اگلے کو شفا ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا کلمے کی ہی برکت ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کو سنبھال کے رکھے۔ جب تو نے دم کیا اس سے پہلے کسی کا گلہ بھی کیا تھا؟ کہا جی وہ محفل ہی ایسی تھی، میں ایسے گھر میں بیٹھا تھا، رشتہ داروں کا گھر، تو رشتہ داروں کا گلہ ہی ہو رہا تھا۔ تو فرمایا بیٹا کلمے حق ہیں، ان کی برکت بھی حق ہے، لیکن کلمے بھی تو کلمے ہیں نا، اور مومن جو اپنے لفظ بولتا ہے کسی کے بارے میں وہ بھی کلمے ہیں۔ تو کلمے کی برکت کو کلمے کی نحوست ہی ختم بھی کر دیتی ہے۔ وہ اپنے تیرے لیے فائدہ نہیں کر سکتی، دوسری کو کیسے فائدہ ہوگا؟ پڑھائیاں سب کرتے نے پر سنبھال کے کوئی رکھ دے ہوتے بچ۔ تو جو تھوڑی دیر اس کی برکت کو روک سکے نا اپنے اندر، تو وہ پھر دوسرے پر بھی جب کلمہ متوجہ کرتا ہے تو فوراً اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے اور فوراً اس کی برکت بھی دوسرے تک پہنچتی ہے، نحوستیں دور بھی ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں، برکت بھی آ جاتی ہے، شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ کئی بندے دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے پتہ قبول نہیں ہوتی، مجھے تو 6 سال ہو گئے۔ فرمایا کلمہ طیبہ کبھی رکا ہی نہیں، عرش پر جاتا ہے، عرش پر جاتا ہے، لیکن پڑھنے والا جو ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی کا بھی خیال ہے۔ اس لیے ناپاک جگہ سے کلمہ خود نفور ہوتا ہے، جس زبان سے ادا ہو رہا ہے اس سے خود نفور ہے کلمہ۔ کیوں؟ یہ پڑھنے قابل نہیں تھا جس نے پڑھ دیا، اس نے تنگ کیا مجھے ادا کر کے، اور کلمہ خوش ہو جائے تو کلمے والا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ وضو ہے، یہ غسل ہیں، یہ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وضو اور غسل تو ظاہر کا ہے، باطن کا یہ ہے کہ نیت کا وضو ہو، نیت کا وضو ہو، خیر خواہ بندہ ہو، بد خواہ نہ ہو۔
بدخواہ بندے کے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو خیر خواہ ہے رب تعالیٰ اس کی برکتوں کو زیادہ فرما دیتا ہے۔ تو مومنین کرام یہ اللہ کے بندے ہیں، سادات کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، خدا کے مقرب ہیں، اور ہر سید اللہ اور اللہ کے رسول کا مقرب ہوتا ہے جب بھی متوجہ ہو، جب بھی وہ خود متوجہ ہو اس نسبت پر تو مقرب ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں نے اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے اس کا قرب مانگا ہے، اللہ نے قرب عطا فرمایا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ دیا ہوا ہے۔ کسی سید نے پوچھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، فرمایا میں سید ہوں، فرمایا میں جانتا ہوں آپ سید ہیں، تو مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہیں؟ فرمایا میں قرب الہی کے لیے آپ سبق لینے۔ فرمایا ایک معمولی سی پردہ آپ کی سیادت میں اور حضور کی نسبت میں آیا ہوا ہے، اور وہ پردہ رب نے رکھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں اگر آپ سید نہ ہوتے تو بغیر تعین کے پوچھے میں عرض کر دیتا آپ سید ہیں لہذا نہیں کہوں گا، آپ خود فرمائیے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا بس اتار دیجئے، ادھر سے آپ اتاریں گے، ادھر حضور کا ہاتھ مبارک مجھے نظر آتا ہے، آپ بڑھاؤ گے تو وہ بھی بڑھائیں گے۔ ایسا تعلق ہے جو لوگ صاحب نسبت ہیں۔ کیوں؟ اس زندگی میں صدیاں گزر جائیں بلکہ دن قیامت کو بھی کسی سید کا، آل کا اور اہل بیت کا تعلق حضور سے نہیں ٹوٹے گا۔ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، میرا تعلق، میرا نسب، میری نسبت دن قیامت کے بھی میری آل و اولاد سے ٹوٹنے والی نہیں ہے، حالانکہ ہر سبب و نسب ٹوٹ جائے گا اس دن۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، حق ہے۔ دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، دوست سے بھاگ جائیں گے۔ فرمایا میرا کنبہ محمد رسول اللہ کے سائے میں، لواء الحمد کے سائے میں میرے ساتھ موجود ہوگا، نہ سبب ٹوٹے گا نہ نسب ٹوٹے گا۔ اسی لیے کثیر تعداد اولیاء کرام بلکہ مفتی حضرات، قاضی القضات، بڑے بڑے سادات کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو روکا گیا حضرت آمنہ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ ایک بابی مجھے کہنے لگا جانے کی اجازت دی تھی، مغفرت کی نہیں دی تھی۔ میں نے کہا تو نے حضور کی مغفرت کبھی مانگی ہے؟ تو تجھے کس نے منع کیا ہے؟ کہتے نہیں مانگی۔ میں نے کہا چنگا کیتے نہیں مانگی، بابی تے اگے ہی ہے نا، ڈھکیا جانا اور اگا تو کیوں؟ اے کملیا، مغفرت کی جو دعا نہیں مانگی جاتی اس لیے نہیں مانگی جاتی کہ مغفرت کے مستحق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم مستحق نہیں ہیں۔ جن کے صدقے جنت تقسیم ہوگی ان کے لیے مغفرت کیا مانگیں گے؟ ان کی مغفرت بھی درجات کی بلندی کا نام ہے۔ تو بول بھی دے، ہم کیا مانگے ان کے لیے؟ ہم مانگے ان کے لیے جن کے لیے رب کہہ دے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یا حبیب تیرے صدقے تو اگلے پچھلوں کے گناہ میں معاف کر۔
ایسا ہی ہے، اور یہ بالکل قرآن و سنت کا حکم ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، میری بیٹی فاطمہ جب دنیا میں تشریف لائیں تو میرے رب نے مجھے فرمایا یہ بیٹی جو ہے اس کا نام فاطمہ رکھو۔ یہ بھی اللہ والو، اللہ سے محبت کرنے والوں، یہ بھی دیکھا کرو، بیٹی پیدا ہوئی تو رب نے نام رکھوایا، بیٹی بلوغ کو پہنچی تو حدیث صحیح کے لفظ ہے رب نے مجھے حکم دیا کہ اس بیٹی کا کہ نکاح مجھے رب نے حکم دیا کہ اس بیٹی کا نکاح علی مرتضی شیر خدا سے کرو۔ جو ہم چومائی مثلی ہے نا، مثلیت کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کچھ سمجھ کیا کرو۔ بیٹیاں ہماری ہیں، بیٹیوں والے ہیں، پیدا ہوتی ہیں تو نانے سے نام رکھوا لیا، مامے سے رکھوا لیا، بزرگ سے رکھوا لیا، پیر استاد سے رکھوا لیا، اتنا ہی کرتے ہیں نا، ہیں؟ تو حضور کی بیٹی ہو تو نام بھی رب رکھتا ہے۔ عمر بلوغ کو پہنچیں تو ان کا رشتہ طے بھی رب کرتا ہے، اس سے کرنا ہے نام وہ بتاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، پاکوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ماما نانا بھی رکھ دے، پیر استاد بھی رکھ دے، ہماری سعادت ہے۔ وہ کوئی ہوئے تے رکھ دے نا، انشاءاللہ کسی دے کوئی ہوئے صحیح جو رکھ دے، لیکن بزرگوں سے نام ہم رکھواتے ہیں۔ بزرگ رشتے میں سرکار کے بھی موجود تھے، لیکن حضور کا تعلق رب سے یہ ہے کہ بیٹی ہو تو نام وہ رکھے، ٹھیک ہے، رب رکھے، اور بیٹی بلوغ کو پہنچے تو رشتہ رب طے کرے، داماد کا نام بھی تجویز بھی رب۔ حضور نے فرمایا، صحیح حدیث کے لفظ ہے، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ اس بیٹی کا نکاح علی سے کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے گھر رشتہ کوئی اور آئے تو رب منع کرے، علی کو منع کرو۔ فاطمہ کے ہوتے دوسری شادی جائز نہیں، تو حضور نے پوچھا سب کے لیے جائز ہے، اس کے لیے کیوں جائز نہیں؟ حرمت کی وجہ، فرمایا حرمت کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کو غصہ آ جائے نا، وہی معاصرت والا، میں دوسرا لفظ نہیں بولوں گا، وہی معاصرت والا جو پہلے بھی میں نے بات کی ہے، معاصرت والا اس کو غصہ آ گیا نا اس کو، تو جس پر غصہ آئے گا اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ اس کی غیرت سے بچاؤ دوسروں کو، کیونکہ اس کو اگر غصہ کسی پر آئے گا نا، کسی کی بات پر یا کسی کے تعلق پر، تو اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ یہ بات خاص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے، انبیاء کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء نہیں ہیں، عورت نبیہ نہیں ہوتی، لیکن فرمایا حبیب تیرے جگر کا ٹکڑا ہے نا، جس پہ تو غیرت کرے، تجھے غصہ آ جائے گا، جس پر ایمان نہیں رہے گا نا اس کا، تو اس لیے بچاؤ کہ فاطمہ بھی اگر غصہ کرے گی نا تو جس پر غصہ کرے گی اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر غیرت کرے گی اس بات کی کہ یہ شریک حال ہے میری، اب سمجھ آ گئی نا آپ کو، اس بات کا خیال کرے گی، اس کا ایمان نہیں رہے گا، لہذا اس سے بچانا، لوگوں کو اس سے بچانا، یہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہ السلام
آپ کی ذوات قدسیہ کے بارے میں ایسا ہی ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے امت کو اس لیے بچایا کہ اگر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے غصے کا ہدف ہو جائیں تو ایمان سے معروم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خاص تعلق ہے سیدہ پاک کا. تو ان کی اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا نام فاطمہ رکھو. عرض کی اس نام میں کہ کیا حکمت ہے؟ فاطمہ نام کی پہلے بھی خواتین اور بڑی مقدس خواتین خاندان میں موجود ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی امی جان کا نام بھی فاطمہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی اپنی ایک دادی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت عبد المطلب کے گھر میں. تو اس کا نام فاطمہ کس معنی میں رکھیں گے؟ ہماری خواتین بزرگ ان کے نام ہیں؟ نہیں. فرمایا اس کا نام رب اس لیے کروایا ہے کہ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم سے دور ہے، آزاد ہے، جنت کی مالکہ ہے، جہنم سے دور ہے. اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی ذریت کو اور جس دل میں اس کی عقیدت و محبت ہوگی اس کو بھی اللہ دن قیامت کے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا. کتاب کدھر ہے؟ یا کہاں ہے؟ تین تو فدائی سے لال ٹرنے قابل نہیں وہ بندہ ہوندہ جڑا اشارہ بھی نہ سمجھے. قراءۃ الادب لفاضل النسب، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ امام احمد رضا کی کتاب ہے جو میں نے چھاپی ہے. تو یہ بچہ بیچارہ رنگ روٹ ہے، پہلے دن میرے ساتھ آیا ہے اور پہلا سبق ہی بھول گیا. تو اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی کہ میں دکھاؤں آپ کو. کتاب میرے پاس ہے اس وقت بھی، میں نے تقسیم بھی کی، پہلے 1100 کی تعداد میں تقسیم کر چکا ہوں، پوری چھاپ کے تقسیم کی ہے کیونکہ لوگوں کو یہ حدیثیں بھول رہی ہیں حضور کی، تو یاد دلانے کے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنی تخریج، اس کی مکمل تخریج کے ساتھ کوئی تقریباً 10 کتابوں کی تخریج اس پر موجود ہے، اس کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہے فاضل بریلوی نے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے بچائے کہ ہم حدیث رسول بھی لیں تو کسی خاص محدث سے لینا چاہیں، لیکن یہ فارمیلٹی بھی جن کی ہو ہم پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ گہرائی تک جو لوگ میرے اس جملے کو سمجھے ہوں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی. پہلے یہ غیر مقلدوں نے شروع کیا کہ حضور کی حدیث بھی تب لیں گے جب بخاری لکھیں گے. اب یہ مرض ہمارے لوگوں میں بھی شروع ہو گئی کہ فلاں لکھے تب ہم حدیث مانیں گے. اب حدیث رسول ہوگی تو کسی کی شرط کے ساتھ مانیں گے. لیکن چلو آپ لاڈلے ہو، آپ سے نہیں کہہ رہا، اوروں کو کہہ رہا ہوں جن کو شرط ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ لاڈلے ہو تو پھر لے لو. فاضل بریلوی لکھ رہے 10 کتابوں کی تخریج کے ساتھ کہ رب نے حکم دیا فاطمہ بھی آتش دوزخ سے آزاد ہے، اس کی اولاد بھی آزاد ہے، اور اس سے محبت کرنے عقیدت رکھنے والے بھی قیامت کے دن دوزخ سے آزاد کر. لہذا عزیز القدر پیارے بیٹے اسد علی شاہ سے یہ کہوں گا کہ ہم آئے ہیں آپ کی تعزیت، آپ کے ساتھ تسلی کے کلمے کریں. ہمیں خدا ایسا ایمان نہ نصیب کرے کہ کسی سیدہ کے لیے ہم یہ دعا کرنے آئیں. کیوں کہ سیدہ یہاں تو مانے ہی نہیں. سیدہ جب مان لیا کہ وہ سیدہ ہے تو پھر یہ بھی مانیں گے کہ ردائے تطہیر کے سائے میں ہے. ہم الحمدللہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا اب اور کس کی تسلی. اور جس کو جنت کہتے ہیں وہ بھی تکیتے نہیں نا، اور انجتائی مننے آنا جو حضور نے فرمایا، اور تے کملیا جد حضور دے منایا جنت من گئے ہاں.
تے حضور آکھن و میری اولاد نو رب نے جہنم تو بری کر چھڑے ہے، پھر کیوں نہیں مانیں گے؟ میں نے کراچی میں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں نے جنت دیکھی ہے، تو ایک آدمی کہنے لگا یہ کیسے کہہ دیا؟ میں کہا حضور فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو میں ابھی ہو کے آیا ہوں۔ کہا اچھا ہو جنت ہے، تو میں نے کہا اچھا تو کیڑی جنت نو وڈی سمجھنا ہے؟ میں تو اسے نو جنت سمجھنا جنوں حضور جنت آکھ دے، تو پتہ نہیں کیڑی جنت سوچی پھرنا ہے۔ پھر اس کو سمجھ آئی، میں نے کہا ایک کند ذہن بھی وہیں پہنچتا ہے جہاں ایک ذہین پہنچتا ہے، لیکن ذرا ٹھڈے کھا کے، تو بندہ وہی اچھا ہے جو ٹھڈے کھانے سے پہلے پہنچ جائے بات میں۔ اس لیے ہم اسی تسلی یا تعزیت کہہ لیں، یہی ہے، یہ تعزیت بھی حدیث پاک اعضاء سے ہی سرکار نے اس کو بیان فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اس مضمون کے کئی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن غرض جو ہے وہی تھی جو عرض کی ہے آنے کی۔ اور علامہ بہت ذکی اور ذہین عالم دین ہیں ہمارے انوار المصطفیٰ حمدمی صاحب، تو کلام انہوں نے جو سید صاحب اسد علی شاہ صاحب نے پیش کیا تو انہوں نے پڑھوایا اور لکھا۔ میں حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ تشریف لائے، خاندان کے بزرگ ہیں، ان سے بھی تعزیت و تسلی ہے، لیکن ایک کلام پیش کروں گا، بعد میں بتاؤں گا وہ کس کا ہے۔ کیوں؟ درد تو سب کو ہوتا ہے، انسانوں کو درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں تسلی بھی ہوتی ہے، حالانکہ شاعر تسلی کو اتنا مانتے نہیں، میرے خیال ہے ان کو تسلی کو دیتا نہیں ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے حرف تسلی ایک تکلف، جس کا درد اسی کا درد، لیکن میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے تو اب شاعر کی کیا ماننی؟ تکلف نہیں ہے، یہ سنت ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، تکلف نہیں، یہ سنت ہے، مگر شاعر ہیں، آخر نظریہ ہے، پڑھنے سے تھوڑا ذہن کشادہ ہوتا ہے بندے کا، یوں بھی نہیں کہ یہ بالکل ہی غلط کر رہے، پڑھو ہی نہیں۔ میں نے کہا غلط ہے، ایک نظریہ ہے، سن لو پھر آگے چلو، کشادگی ہوگی ذہن میں، در کھلیں گے۔ تو اس نے بھی لکھا، وہ کہتا ہے کہ پنجابی وچ کہ ماں ورگا گھن چھاواں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، اس تو لے کے چھاں ادھاری تے رب نے ان سمجھ لو کہ جنت بنائی۔ شاعر چونکہ اور دین کا ہے لہذا اس جنت نہیں کہا، سن لو، اس تو لے کے چھاں ادھاری رب نے سورگ بنائے، اس کی زبان میں سورگ کہتے ہیں جنت کو۔ مجھے اس کا بھی ایک فائدہ ہوا کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا بابے دے بارے کیا خیال ہے، ننکانے والے دے بارے، اس کو جنت ملے گی یا نہیں؟ تو میں چونکہ لائیو ٹی وی پر بیٹھا تھا، میں نے کہا اگر اس کا جنت کے بارے میں اعتقاد ہو تو پھر بات ہے، وہ تو اس کو کہتے ہی سورگ ہے، سورگ ملے گی اس کو۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گی، میں نے کہا وہ جنت تو اس کے منہ پر آئی ہی نہیں، تو سورگ کہتا تھا، تو نے اگر پوچھنا ہے تو سورگ کا پوچھ، جنت کا نہ پوچھ۔ یہ بین الاقوامی جو پیمرا ہے نا، اس کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ ماں ورگا گھن چھاواں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، اس تو لے کے چھاں ادھاری رب نے سورگ بنائے، دنیا دے کل بوٹے جڑ سکیاں مرجھاون، دنیا دے کل بوٹے جڑ سکیاں مرجھاندے، اے پر پھلاں دے مرجھایاں اے بوٹا سک جاوے۔ ہر درخت جڑ سوکھتی ہے تو درخت سوکھتا ہے،
لیکن ماں وہ درخت ہے، وہ بوٹا ہے کہ پھل نو ہوا تتی بھی لگے تے ماں مرجھا جاندی۔ اس کو سردار بوٹا سنگھ کہتے ہیں جس نے یہ شعر لکھا، لیکن فطرت کی بات ہے اور فطرت کا اپنا اپنا زاویہ ہے، لوگوں کا وہ اپنے طور سے جیسے محسوس کرتے ہیں بیان کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ بات بہت قیمتی کی، لیکن مولا کائنات کی جو بات ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ سے زیادہ قریب آپ فرماتے ہیں، اور آپ نے بھی فرمایا یہ کیا کہ فرمایا کبھی تم نے یہ سمجھا قرآن سے کہ دودھ کا جسم سے رشتہ کیا ہوتا ہے، کہاں بنتا ہے، کیسے بچے تک پہنچتا ہے؟ فرمایا جیسا جسم سے روح کا تعلق ہے، سمجھ آنے سے ورا ہے، اسی طرح لطافت ہے دودھ کی کہ خون سے، اور جانوروں کی مثال میں تو فرس کا ساتھ ذکر کیا، اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا جو تمہیں دودھ کی لطافت سمجھ آ جائے نا تو پھر تم بچے اور ماں کا رشتہ سمجھ سکتے ہو، اور اگر یہ نہ سمجھ آئے تو پھر سمجھے بغیر ہی جو تم احساس رکھتے ہو وہی کافی ہے، کیونکہ احساس وہ بھی لطیف ہی ہوتا ہے جو ماں کے بارے میں ہے بندے کے، لیکن عقل سے سمجھنا چاہے۔ فرمایا اس مثال کو سمجھ لو، اور یہ اتنی لطیف ہے کہ گھنٹوں بھی بیان کیا جائے تو آپ کا مفہوم جو ہے اس کی لذت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں نے حاضری کے لیے میں حاضر ہوا، تعزیت کے لیے بھی میں نے سید صاحب سے بھی اس وقت کہا تھا، لیکن انہوں نے جیسے مناسب سمجھا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ یہ آئے ٹائم نکالا، ایسا نہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ دیکھو مجھے بھی رب کو جان دینی ہے، آپ نے میری خدمت کی تقریر سمجھ کر، میں سیدہ پاک کے اس ختم میں جو میرے انعام دیا گیا ہے یا ہدیہ کیا گیا ہے، یہ میں اس سے ڈالتا ہوں، چاہے تو سید اس کو کسی اپنے لنگر میں ڈالیں، چاہے تو اس کو، اور ویسے بھی میں بطور خطیب حاضر نہیں ہوا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ سید صاحب نے مجھے جب یہ کہا تب بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میرا فرض ہے سید، فرض ہے، اور پیر بڑے کہتے بخدا میں معذرت بھی کر لیتا، بیمار بھی ہوں، عذر بھی وہ جانتے ہیں کہ کفر کا موڈ نہیں ہوتا، لیکن ایک بیٹے نے جب ماں کے بارے میں لفظ بولا، واللہ العظیم یہاں تک رستے میں سو کے بھی نہیں آیا، میں لاہور سے وضو کیا تھا، اسی وضو سے میں نے نماز پڑھی، کہیں کھڑا نہیں ہوا رستے میں۔ تو یہ باتیں دل کی باتیں رب جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارے لیے یہ کفارہ سیئات فرمائے۔ ایک سید زادی ہے اور ان کے ہم آئے ہیں دعا کے لیے، اللہ ان کے صدقے ہماری نجات فرما دے، اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، اور ہماری حاضری سیدوں کی تعزیت و تسلی میں اللہ قبول فرمائے، اور مالک ہمیشہ ان کے در کا ہمیں ادب کرنے والا رکھے۔ یہ بات ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ واجب سے اسد علی شاہ صاحب